سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا ہے، نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا۔ ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا، زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کم تر چیزوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا عظیم ہتھیار ہے۔ میرے عزیز، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم رکھو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃَ، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کرو۔ حج کا حکم دیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بندوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ میرے عزیز، مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ نماز کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، روزے کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، حج کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، لیکن جب اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو اعلیٰ حرف تنبیہ اور انہ حرف تاکید کا بھی ذکر فرمایا۔ تو میں سوچنے لگا اور غور کرنے لگا آخر اس میں بات کیا ہے، اس میں کون سا راز پنہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اولیاء اللہ کے ذکر میں حرف تنبیہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، روزے کا انکار تو نہ کریں گے، حج و زکوٰۃ کا انکار تو نہ کریں گے، نماز صرف پڑھیں گے کہ اپنی پیشانی بھکالی کر لیں گے، روزے پر روزہ رکھیں گے، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کریں گے، حج پر حج کریں گے، ان سے عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے۔ لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جب اولیاء کرام کا تذکرہ آئے گا تو ان کے فضائل و کمالات کا انکار کریں گے، ان کی طاقتوں کا انکار کریں گے، ان کی کشف و کرامات کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان مجاہد دورہ، فیضان اعلیٰ حضرت اشرفی، جانشین غازی دورہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
आयत मज़कूरा में गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने लफ्ज़ औलिया अल्लाह से पहले हर्फ तनबीह का जिक्र फरमाया, हर्फ तनबीह लाया। इरशाद रब्बानी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत करीमा में लफ्ज़ अला हर्फ तनबीह है, इसी तरह इन्ना भी हर्फ ताकीद है। गोया के अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह से पहले हर्फ तनबीह का जिक्र फरमाकर लोगों को होशियार कर दिया कि ऐ लोगों, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे वली हैं, ये हमारे महबूब हैं। इनके फजाइलो कमालात का इनकार ना करना, इनकी ताकतों कुव्वत का इनकार ना करना, क्योंकि इनमें जो भी खूबियाँ देख रहे हो, इनमें जो भी कमालात देख रहे हो, इनमें जो फजाइलो करामात देख रहे हो, इनमें जो भी ताकतों कुव्वत देख रहे हो, ये सब कुछ मेरा अता किया हुआ है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। आप लोग एक मर्तबा दुरूद शरीफ को नजराना पेश करें, पढ़े बाआवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, आयत मज़कूरा के मुताबिक इन्हीं अल्लाह के महबूब बंदों में से हुजूर क़ुतबुल कुबरा तारिक़ सल्तनत गौसुल आलम हबीब अज़दानी मीर औहद्दीन सैयद सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी बारगाह में हर वक्त सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है। बिलखुसूस आसेब ज़दा लोगों के लिए आपका दरबार आलिया शिफा खाना बना हुआ है। हजारों मरीज लाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब होकर वापस जाते हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु तआला अन्हु बाफैज और बाकरामत बुजुर्ग गुजरे हैं। आप तख्ते सिमना को छोड़कर तबलीग इस्लाम के खातिर हिंदुस्तान तशरीफ लाए और लाखों कुफ्फारों मुशरिकीन को आपने दाखिले इस्लाम किया और नामुरादों की मुरादें पूरी की। मेरे अजीज, आइए मैं मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु तआला अन्हु की एक अजीम करामत पेश करूं ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए और आपके दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत रासिख हो जाए और मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला ने अपने उन महबूब बंदों को कितनी अजीम ताकतों कुव्वत से नवाज रखा है। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु तआला अन्हु जब अहमदाबाद गुजरात में तशरीफ फरमा थे तो आपके चंद मुरीदीन तफरीहन सैर को गए। रास्ते में उन लोगों ने एक बुत खाने को देखा जहां बड़ी बड़ी खूबसूरत और हसीन तस्वीरें लगी हुई थीं। उसी बुत खाने में एक औरत की तस्वीर नजर आई जो पत्थर की तराशी हुई थी और बड़ी ही हसीनो जमील थी। आपका एक मुरीद उसे देखते ही हजार जान से उस पर आशिक हो गया। बुत का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, चल उठ। हर चंद याराने सोहबत ने नसीहत की लेकिन उन पर कुछ असर ना हुआ। मेरे अजीज, इश्क ने जब अपना असर दिखाया, सब्रो करार, होशो हवाश, शर्मो हया सबसे किनारा कश कर दिया। चंद रोज बे आबो दाना उस बुते नाज़रीन का हाथ पकड़े हुए खड़ा रहा, यहाँ तक के उसी हालत में अरसा गुजर गया। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में इनकी हालत अर्ज की गई। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा। जब आप तशरीफ ले गए तो आपके हमराह बहुत से लोग चले। जब आपकी नजर उस मुरीद आशिक पर पड़ी जो अजीब हालत खुदी में खड़ा था, आपने उसे देखा और फरमाया, किसी आदमी पर ऐसी मुसीबत और सदमा इश्क ना हो। मुरीद की ये हालत देखकर हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु तआला अन्हु रो पड़े और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, क्या खूब होता कि अगर इस बुते नाज़रीन में रूह समा जाती और जिंदा हो जाती। मजमे में जितने लोग थे सबने बुलंद आवाज से कहा, नारे तकबीर बुलंद की। फिर हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु तआला अन्हु ने अपने उस मुरीद का निकाह उस बुते नाज़रीन से कर दिया और विलायते गुजरात उनके सुपुर्द करके वहीं ठहरा दिया। फिर उस बुते नाज़रीन से औलाद भी पैदा हुई।
اس پر ہم شبیہ غوث اعظم حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، شہ سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، شہ سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اعلیٰ حضرت اشرفی، فیضان مجاہد دورہ، جانشین غازی دورہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو، جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان، جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو، مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے، مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے، کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو، کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو، تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے، تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے، تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو، تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو، شہ سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی، شہ سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی، سخن کی اشرفی خستہ جو غایت ہو تو ایسی ہو، سخن کی اشرفی خستہ جو غایت ہو تو ایسی ہو، وما علینا الا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز، میں جاتے جاتے حضور مجاہد دورہ کانفرنس کے اسٹیج سے آپ تمام حضرات کو حضور مجاہد دورہ کا ایک لکھا ہوا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو تاریخ میں جینا لکھ دوں، ایسے مرنے کو تاریخ میں جینا لکھ دوں، مشک و عنبر کب ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کب ملتی ہے جہاں سے خوشبو، سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دوں، سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دوں، جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے، بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے، اس کی تقدیر میں طیبہ میں مرنا لکھ دو، اس کی تقدیر میں طیبہ میں مرنا لکھ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ واہ۔